السلام علیکم. ناول ہے رمزش اور آپ لوگ ہیں میرے چینل ڈرامیٹک ناولز فینور آصف. آج کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, لیکن کچھ لوگ ہی سنتے ہیں. تو جی وائس آور جو سن رہے ہیں ان کو بولوں گی کہ بھائی ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کو ناول کیسا لگ رہا, آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی. تو جنہوں نے ہور اور کا پاس جو ہے وہ بہت ہی شارٹ میں نے ڈسکرائب کیا ہے, اور یہ بات سچ ہے کہ میں رائٹر ہوں, یہ میری مرضی ہے میں ناول کیسے لکھوں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں پوچھتی ہیں, اور وہ پیار سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ان کا بہت پیارا اعتماد ہوتا ہے مجھ پر کہ آپ جیسا لکھیں, آپ رائٹر ہیں, آپ بیسٹ سمجھ سکتی ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں, ان کو یقین ہوتا ہے کہ جو بھی رائٹر نور جو لکھے گی وہ زیادہ بیسٹ ہوگا بشرطے کہ ہم بتائیں. تو یہ بھی سچ ہے, بالکل سچ ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. جس کا ناول ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے اس کو. آپ لوگ تو سم ٹائم کچھ لوگ تو ایک ہی کپل کو پڑھتے ہیں, کچھ کتنے ہی سین اسکپ کر دیتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی پڑھنے والے ریڈرز ہوتے ہیں جن کو بہت سارے کریکٹرز کا پتہ ہی نہیں ہوتا, بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, بیکاز ان کے جو ہوتی ہے نا توجہ ایک ہی کریکٹر پر ہوتی ہے. لیکن آئی تھنک پورا ناول پڑھنا چاہیے. پورے ناول کے تمام کریکٹرز ہی پاورفل ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں. تو مہرماں اور سلطان کو میں نے کیوں تھوڑا 2 ایپیسوڈ کا ٹائم دیا, مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ان کو 2 سینس میں لکھتی تو ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی. بہت خوبصورت کریکٹر تھا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یار ان کا کریکٹر میں نے فضول میں ڈالا ہے, وہ بہت خوبصورت کریکٹر تھا. اگر میں وہ نہ بیان کرتی تو آپ لوگوں کو حور کا درد کیسے محسوس ہوتا, سلطان احمد کا درد کیسے محسوس ہوتا جب یہ چیزیں کھلیں گی. یہ بڑے تکلیف دہ مومنٹ ہوں گے تب. تو خیر پھر حور کا پاسٹ میں نے شارٹ ڈسکرائب کیا تھا کہ ساحر خان زادہ کا کریکٹر بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت پازیٹیو کریکٹر ہے. تو یہ بہت ہی پاورفل کریکٹر ہے. لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی ہے حور کا پاسٹ, کیونکہ میں خود چاہتی تھی اب اس پاسٹ سے نہ نکل آئیں, اور تاکہ سب کو سٹوری کا پتہ چلے کہ یار حور کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا, اور ہم آگے بڑھیں اور ہم ناول کو فیوچر میں یعنی کہ پریزنٹ میں لے کر آئیں. اور جو پیارے پیارے کپلز ہیں, زرش مجھے اس دن کسی نے پوچھا تھا زرش کون ہے, تو یہ میں نے آپ لوگوں کے کمنٹس میں ہی پڑھا تھا. کسی نے زرش کا نام دیا ہے زران اور ابرش کو, اینڈ حور اور ارحام کو کیا نام دیا مجھے نہیں پتہ. تو اس طرح شہرام بہارے کا لکھیں, عبیر اسفند کے بارے میں لکھیں. تو حور اور پلیز اس صرف وائس اوور مت سنا کریں, اس ناول کو پڑھا بھی کریں اور حور کے پاسٹ کو پڑھیں. اگر آپ لوگوں کو حور اور ارحام سے محبت ہے تو حور کے پاسٹ کو بھی پڑھیں اور اس پہ کمنٹس کریں جو لوگ حور اور ارحام کو پسند کرتے ہیں, کیونکہ حور کا پاسٹ بہت ہی امیزنگ, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. تو پھر میں نے شارٹ ڈسکرائب کیا, ورنہ ساحر خان زادہ کے ساتھ اس کے تھوڑے سے اور سینز ایڈجسٹ ہو سکتے تھے جو بہت کیوٹ تھے. تو ہو سکتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں حور کی پاسٹ مکمل ہونے کے ساتھ کچھ پریزنٹ کے سین بھی ہوں. تو اس لیے بس حور کا پاسٹ ختم ہونے والا ہے تو بھئی ہم باتیں نہیں کرتے, بیکاز کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے میرا بولنے پر. تو پھر ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں. مجھے وہ کچھ کمنٹس پڑھ کے پھر ہنسی بھی آتی ہے کہ یار کیوں اعتراض ہے ان کو, کیا وجہ ہے. تو پھر ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ جہاں یہ وہ میسیجز میرے لیے فنی ہوتے ہیں نا, اس وجہ سے مجھے زیادہ میں اسمائل کر رہی ہوں. آج کے ایپیسوڈ کی طرف اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں, خوش رہیں, خوش رہا کریں, اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں, دل مت دکھایا کریں. زندگی بہت چھوٹی ہے, ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر جاتے ہیں کسی کو بھی, تو یقین مانیں آپ لوگ تو بات کر جاتے ہیں. کسی کو بھی کوئی بات کرتا ہے تو اگلے بندے کو وہ بات ڈس ہارٹ کر جاتی ہے. جب کسی کا دل دکھتا ہے تو ایسا مت کیا کریں. اس سے کیا ملے گا, اس سے کیا ملے گا آپ لوگوں کو, آئی تھنک مجھے لگتا ہے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو دل دکھانے سے ویسے بھی پرہیز کیا کریں. تو ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں. باتیں ہو گئی ہیں زیادہ تو کچھ ریڈرز کو آنے والا ہے غصہ, تو ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں. رمزش تحریر نور آصف قسط 50 سوری. لینا مجھے اس لڑکی کا مکمل بایو ڈیٹا حاصل کر کے دو. ساحر خان زادہ نے کھانا کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے اپنی مینیجر لینا سے کہا, تو لینا نے فوک پلیٹ میں رکھتے ہوئے ساحر خان زادہ کو اچھمبے سے دیکھا تھا. کیا ہو گیا ہے ساحر, تمہیں کیوں پڑ گئے ہو اس کے پیچھے؟ پرسوں کو کنسرٹ بھی تم نے ادھورا چھوڑ دیا تھا. کنسنٹریٹ یور کیریئر.
لینا نے غصے سے کہا، کہو کمل لینا، مجھے تمہاری فضول کے مشورے نہیں چاہیے، مجھے 1 گھنٹے تک اس لڑکی کا مکمل بایو ڈیٹا چاہیے، اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو سیدھی طرح بتاؤ۔ ساحر اس کی بات پر چڑ اٹھا تھا۔ اوکے میں دیکھتی ہوں، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کنسرٹ میں کتنی لڑکیاں تھیں، اب ان میں سے اس لڑکی کا بایو ڈیٹا کیسے نکلواؤں؟ لینا نے پریشانی سے کہا۔ تو کیا میں اسپیشل کسی ٹاسک فورس ٹیم کا بندوبست کروں جو مجھے اس لڑکی کا ڈیٹا حاصل کر کے دیں گے؟ اگر تم نہیں کر سکتی تو صاف صاف لفظوں میں بتاؤ، میں اپنے لیے نئی مینیجر کا بندوبست کرتا ہوں۔ ساحر یکدم غصے میں آ گیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے ویسے ہی غصہ کر رہا تھا۔ آئی کانٹ بلیو دس، تم یہ مجھے کہہ رہے ہو؟ پچھلے 5 سالوں سے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں صرف تمہاری مینیجر نہیں بلکہ دوست بھی ہوں۔ لینا حسب توقع رونا شروع ہو چکی تھی۔ ساحر خان زیادہ غصے اور بے بسی سے ٹیبل پر مکہ مار کر رہ گیا تھا۔ لینا پہلی مرتبہ چوکی تھی۔ ساحر خان زیادہ بہت بے قرار اور مضطرب لگ رہا تھا، آنکھوں میں رت جگہوں کی سرخی نمایاں تھی۔ تم اسے لے کر بہت سیریس ہو کیا؟ لینا نے روتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ وہ ساحر خان کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کی بے چینی محسوس کرتے وہ بھی بے چین ہوئی۔ جی نہیں، میں ایسے ہی پچھلے آدھے گھنٹے سے تم سے مغز ماری کر رہا ہوں۔ ساحر خان جلایا تھا۔ تم نہیں جانتی وہ میرا مجھ سے سب کچھ چھین کر لے گئی ہے۔ کل پہلی بار میرا گٹار بجانے میں بھی دل نہیں لگا۔ تم کیریئر پر فوکس کرنے کا کہہ رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے اسے چند گھنٹے اور نہ دیکھا میری سانسیں رک جائیں گی، ساحر مضطرب لہجے میں بولا۔ اوکے میں پتہ کرواتی ہوں، کام ڈاؤن۔ لینا نے اپنے ہتھیار ڈالے تھے۔ ساحر کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک دیوانگی تھی جسے لینا محسوس کرتے سچ میں پریشان ہوئی۔ مجھے جلد اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے، ساحر سنجیدگی سے حکم دیتے اپنی چیئر سے اٹھا تھا۔ وہ اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھائے 2 قدم آگے بڑھا تھا کہ لینا کی طرف پلٹا۔ آئی ایم سوری لینا، ساحر نے لینا کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا تو لینا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اسی سوری کی وہ کب سے منتظر تھی۔ دیٹس اے سویٹ گرل، روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تمہیں کبھی چھوڑنے کا، ساحر گہرا مسکرایا تھا۔ لینا بھی فخریہ مسکرائی تھی، جانتی تھی ساحر خان کا اس کے بغیر گزارا نہیں، آخر اس جیسی دوست پلس مینیجر اسے کہاں مل سکتی تھی۔ ساحر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کی سوچ سے اسی لمحے آگاہ ہو چکا تھا۔ پتہ ہے میں تمہیں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھتے اس کی طرف جھکا تھا۔ کیوں؟ لینا نے میٹھی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ کیونکہ تمہیں میرے علاوہ کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں ساری عمر کے لیے مجھے ہی برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ میری بدقسمتی بھی ہے، تم میری دوست بھی ہو، ساحر نے شرارتی لہجے میں کہا تو لینا کے لبوں پر مسکراہٹ سمٹی تھی، آنکھوں میں شرارے سے لپکے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ساحر اسے آنکھ ونک کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایڈیٹ، بدتمیز، لینا نے ساحر کی پشت کو دیکھتے دانت کچکچائے تھے۔ اور گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کی میڈ ڈیانا ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے بہت بار اس کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی، مگر اندر سے کوئی رسپانس نہ ملنے پر وہ بیچاری کتنی مرتبہ واپس چلی گئی تھی۔ حور کو اٹھنے سے پہلے بلیک کافی چاہیے ہوتی تھی، اگر کافی دینے میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جاتی تو کافی کا کپ وہ اٹھا کر زمین پر دے مارتی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈیانا نے 5ویں مرتبہ فریش کافی بنا کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ یس کی آواز پر وہ تشکر کا سانس بھرتے اندر داخل ہوئی۔ میم یور کافی، ڈیانا نے مودبانہ انداز میں کہا۔ پٹ آن دا ٹیبل، حور نے آنکھیں بند کیے جمائی لیتے کہا۔ میم آج کیا پہنے گی آپ؟ ڈیانا نے انگلش میں پوچھا تھا۔ کچھ اچھا سا نکال دو، آج میں اور پاپا شاپنگ پر جا رہے ہیں، آج کا سارا دن وہ صرف میرے ساتھ گزاریں گے، حور اٹھتے ہوئے ایکسائٹڈ لہجے میں بولی۔ سلطان احمد ہر ویکنڈ حور کے ساتھ سپینڈ کرتے تھے، وہ 2 دن صرف حور کے ہوتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ تنہائی میں رات دیر تک ٹی وی دیکھتے، کافی پیتے، باتیں کرتے، اسے شاپنگ کرواتے، اس کے ساتھ ڈنر کرتے، باقی دنوں میں بھی وہ جتنے بھی بزی ہوتے اس کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور کھانا کھاتے، بلکہ حور کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ بزنس کے سلسلے میں کہیں بھی باہر جاتے تو حور کو ساتھ ضرور لے کر جاتے، اگر کسی وجہ سے مہاجبین بیگم اور نشا جا نہ سکتی تو حور کو ساتھ ضرور لے کر جاتے تھے، بلکہ ان کی زیادہ تر کوشش ہوتی ان کے ساتھ صرف حور ہی جائے۔ مہر ماں کے مرنے کے بعد سلطان احمد نے حور کی پرورش کے لیے مہاجبین بیگم سے شادی کر لی تھی، کیونکہ مہاجبین بیگم نے مہر ماں کے مرنے کے بعد حور کا اتنا خیال رکھا تھا، اسے اتنی محبت تھی کہ سلطان احمد مجبور ہو گئے تھے مہاجبین سے نکاح کرنے پر۔
وہ ہور کی زندگی میں کوئی کمی نہیں چاہتے تھے، وہ ماں کے بغیر اپنی زندگی کو ساری انہیں گوارا نہ تھا۔ ہور اب 17 سال کی تھی۔ ماں جبین نے ہمیشہ نشا سے زیادہ ہور کو پیار دیا تھا، اس لیے ماں جبین سے نکاح کے فیصلے پر وہ مطمئن تھے۔ ماں جبین نے کبھی ہور کو اس حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا تھا، اس کی ستیلی ماں ہے۔ سلطان احمد بھی نہیں چاہتے تھے ہور کو کبھی اس حقیقت کا پتہ چلے۔ ہور وائٹ پینٹ پر سکائی کلر کا شارٹ سا ٹاپ پہن کر سٹنگ ایریا میں آئی، جہاں سلطان احمد اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان احمد نے بتابی سے صوفے سے اٹھتے ہور کو اپنے سینے سے لگایا۔ گڈ مارننگ پاپا۔ ہور ان کے گلے میں باہیں حمائل کرتے مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ گڈ مارننگ نہیں، گڈ آفٹر نون ہے۔ سلطان احمد نے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ وٹ ایور پاپا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، گڈ آفٹر نون ہو یا پھر گڈ نائٹ۔ لندن کی صبح تب ہی ہوتی ہے جب ہور سلطان احمد شاہ اٹھتی ہے۔ ہور گہرا مسکراتے ہوئے بولی تو اس کے گال پر ننھا سا ڈمپل پڑا تھا۔ ہور کے گال میں پڑنے والے ڈمپل کو دیکھتے سلطان احمد کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ ایسا ہی ڈمپل تو مہر ماں کے گال پر پڑتا تھا، جس پر وہ جانے کتنی بار اپنے لب رکھا کرتے تھے۔ سلطان احمد کی آنکھوں میں مرچیں سی بھری تھی۔ ہور نے تمام ناک نقشہ مہر ماں کا چرایا تھا، بلکہ وہ خوبصورتی میں مہر ماں سے بڑھ کر ہی تھی۔ آج تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ سلطان احمد ہور کا ہاتھ تھامے صوفے پر بیٹھ چکے تھے، اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ جانتی ہوں پاپا آپ کی سرپرائز، یقیناً میرے لیے کوئی نیا گھر خریدا ہوگا، کوئی برانڈ نیو گاڑی خریدی ہوگی، کوئی زمین خریدی ہوگی۔ ہور نے منہ بنایا تھا۔ سلطان احمد نے اس کے منہ بنانے پر فلک شگاف کہکا لگایا۔ کوئی زمین خریدی ہوگی، ہور نے منہ بنایا تھا۔ سلطان احمد نے اس کے منہ بنانے پر فلک شگاف کہکا لگایا۔ اچھا تو میری بیٹی کو اس طرح کے سرپرائز نہیں پسند تو کیا چاہیے میری بیٹی کو؟ آسمان کے چاند تارے چاہیے، وہ بھی لا کر اپنی جان کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ سلطان احمد اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھتے شرارتی ہوئے تھے۔ ان کے لبوں پر محظوظ کرنے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتے تھے ہمیشہ کی طرح ہور کا کیا جواب ہو۔ او پاپا، آپ تو بالکل ایک فلموں کے رومانٹک ہیرو کی طرح باتیں کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی ہوں میں، آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہور نے اپنے نکوش بگاڑے تھے۔ وہ سلطان احمد کے لاڈ پیار کی وجہ سے ایسے ہی بات کرتی تھی۔ میرے لیے تو میری بیٹی، میری دوست، میرا پیار، میری گرل فرینڈ، میرا سب کچھ تم ہو۔ سلطان احمد نے ہور کے ہاتھ تھامتے اس کی پشت پر اپنے لب رکھے۔ ہور ابھی بھی منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب سلطان احمد پریشان ہوئے تھے۔ یقیناً ہور ان سے کسی بات پر ناراض تھی۔ اب وہ پریشان ہوئے تھے، بات معمولی نہیں تھی۔ اس کے ایکسپریشن دیکھتے وہ واقعی میں پریشان ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ سلطان احمد نے پریشانی سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے؟ سلطان احمد نے پریشانی سے پوچھا۔ ہور کی ذرا سی ناراضگی ان کی جان پر بناتی تھی۔ پاپا آپ کو میری ذرا فکر نہیں ہے، میری ساری فرینڈز لانگ ٹرپ پر گئی ہیں، مگر آپ کی وجہ سے میں نہیں جا سکی۔ وہ سب میرا بہت مذاق اڑا رہی تھی۔ پتہ ہے آپ کو میری فرینڈز مجھے پاپاز گرل کہتی ہیں، ہور نے روحان سے ہوتے کہا تو سلطان احمد نے بہت مشکل سے اپنے لبوں پر امڑنے والے کہکے کو روکا تھا۔ اس کے ایکسپریشن ہی اتنے کیوٹ تھے۔ تم ہو بھی پاپاز گرل، کیا نہیں ہو؟ سلطان احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پاپا آپ مجھ پر اتنی پابندیاں کیوں لگاتے ہیں؟ کیوں میں جہاں بھی جاؤں میرے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں؟ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، میں کہیں اکیلی کیوں نہیں جا سکتی؟ ہور نے ہمیشہ کی طرح سوال کیے۔ سلطان احمد اس کے سوالوں پر صوفے پر سیدھے ہوتے اپنی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیر کر رہ گئے۔ ان کے پاس ہور کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نازنین بیگم کو اس دن زندہ چھوڑنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ ان گزرے سالوں میں بہت طاقتور ہو گئی تھی۔ بہت بڑے بڑے لوگوں کی پشت پناہی اسے حاصل تھی۔ اس کا یہ گناؤنا کاروبار باہر کے ملکوں تک پھیل چکا تھا۔ وہ اغوا سرکردہ گروپس کے ساتھ انوالو تھی۔ بہت سی لڑکیاں وہ باہر کے ممالک فروخت کرتی تھی۔ اب وہ بہت طاقتور ہو چکی تھی۔ بڑی بڑی پارٹیاں، بلکہ بہت سے ممالک کے گینگسٹر بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ سلطان احمد بھی اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھی۔ وہ کہاں تھی کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے رہ کر اب کام کرتی تھی۔ وہ سلطان احمد کو ہور کو لے کر بہت بار دھمکی دے چکی تھی، اس لیے سلطان احمد ہور کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ ایسے ہی وہ مہر ماں کو ایک دن چھوڑ کر گئے تھے، واپس آئی وہ نہیں تھی۔ مہر ماں ان کے نزدیک بے شک اپنی مرضی سے گئی تھی، مگر وہ اپنی بیٹی ہور کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ وہ آج تک ہور کی سیفٹی کو لے کر ماں جبین پر بھی بھروسہ نہ کر سکے تھے۔ ماں جبین نے ہمیشہ ہور کو ان کے سامنے ان کی غیر موجودگی میں ہور کو بے حد پیار دیا تھا، مگر پھر بھی ہور کے لیے بہت حساس تھے۔ ہور میری جان، وعدہ ہے میں اپنی بیٹی کو لے کر نیکسٹ منتھ ورلڈ ٹور پر جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے تم میرے ساتھ زیادہ انجوائے کرے گی۔ سلطان احمد نے گہرا سانس لیتے ہور کو منانے کی کوشش کی، جو منہ پھلائے بیٹھی تھی۔
پاپا آپ مجھے بہت بار ورلڈ ٹور پر لے جا چکے ہیں، ایسا کون سا ملک ہے جو آپ نے مجھے نہیں دکھایا؟ میں اپنی دوستوں کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور میں آپ کو بتا رہی ہوں میں جب پاکستان جاؤں گی تو زرمش اور اپنی دوستوں کے ساتھ شمالی علاقہ جاؤں گی، حور نے ضدی انداز میں کہا۔ حور تم اپنی دوستوں کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی اور تمہاری یہ ضد کبھی نہیں پوری ہوگی۔ سلطان احمد کا لہجہ سخت ہوا تھا، جسے محسوس کرتے حور کی آنکھوں سے فوراً آنسو برسات کی طرح بہنے لگے۔ سلطان احمد کی ذرا سی اونچی آواز وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ حور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سلطان احمد کے دل پر چوٹ پڑی تھی، مگر وہ حور کے آنسو نظر انداز کر کے تھے، کیونکہ حور کی یہ ضد کبھی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ آئندہ تمہارے منہ سے کبھی میں یہ الفاظ نہ سنوں، نہ ہی اس بات کو لے کر کبھی مجھ سے ضد کرنا۔ میرا پیار دیکھا ہے تم نے ابھی، کبھی میں نے تم پر غصہ نہیں کیا، اور میرا غصہ تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ سلطان احمد اپنی بات سختی سے مکمل کرتے صوفے سے اٹھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ میں آپ کے ساتھ آج کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ حور کی بھیگی آواز پر سلطان احمد سن کر مبہم سا مسکرائے تھے۔ اوکے، سلطان احمد نے پلٹے بغیر ہی سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہ میں آج اور نہ کبھی آپ کے ساتھ مووی دیکھوں گی، حور نے بھیگے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، سلطان احمد نے بھی جواباً ابھی بھی سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ آپ کی بورنگ میچ تو بالکل بھی آپ کے ساتھ نہیں دیکھوں گی، اکیلے دیکھیے گا وہ بورنگ میچ۔ اب آپ بالکل آپ کی طرح بورنگ ہے، حور نے اب ہچکی لیتے نروٹھے انداز میں کہا۔ اور حور نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اور تم میرے ساتھ شاپنگ پر بھی نہیں جاؤ گی، کسی بھی ورلڈ ٹور پر بھی نہیں جاؤ گی، اور آج کھانا بھی نہیں کھاؤ گی۔ سلطان احمد اس کی طرف پلٹتے اس کی بات اچکتے ہوئے بولے۔ ہاں بالکل ایسا ہی کروں گی، آپ دیکھ لیجیے گا، میں باپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ حور روتے ہوئے صوفے سے اٹھتے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سلطان احمد نے گہرا سانس لیا تھا اور پریشانی سے کھڑے تھے، اسے ایسے روتے ہوئے کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ سلطان جب آپ حور کے بغیر نہیں رہ سکتے تو کیوں ناراض کرتے ہیں اسے؟ مہاجبین بیگم سلطان احمد کے قریب آتے شہد لہجے میں بولی۔ ہر ضد پوری کر سکتا ہوں، مگر اس کی یہ ضد کبھی پوری نہیں کر سکتا۔ سلطان احمد اٹل لہجے میں بولے۔ آپ حور کو لے کر بہت حساس ہیں، بیٹیوں کے معاملے میں اتنا پوزیسو اور حساس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آخر ایک دن حور کی شادی بھی کرنی ہے، مہاجبین بیگم نے میٹھے لہجے میں لسانیہ سے سمجھایا۔ حور کی شادی میں ایسے انسان سے کروں گا جو مجھ سے بھی زیادہ میری بیٹی کو چاہے، اسے لے کر بہت حساس ہو۔ سلطان احمد کی بات پر مہاجبین بیگم نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ اگر ایسا انسان نہ ملا تو؟ مہاجبین نے اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو بہت مشکل سے چھپایا تھا۔ تو میں حور کی شادی ہی نہیں کروں گا۔ یہ بزنس، یہ گھر، یہ میری ساری پراپرٹی کے مالک صرف حور ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اتنا مضبوط بناؤں گا اسے کسی کی ضرورت نہ پڑے، مگر کوئی بھی انسان میری بیٹی پر اپنا حق جتائے، اس کا ذرا سا بھی دل دکھائے، یہ مجھے برداشت نہیں، پھر وہ چاہے اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے حور کے لیے ایسا انسان چاہیے جو حور کی آنکھ میں ایک آنسو دیکھ کر بے چین ہو جائے۔ سلطان احمد اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ مہاجبین سلطان احمد کی ایک ہی بات پر بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ سب پراپرٹی صرف حور کی ہے تو کیا ان کا اور ان کی بیٹی کا اس جائیداد میں کوئی حصہ نہ تھا؟ نشا کو اپنی بیٹی کہتے ضرور تھے، مگر حور جیسا پیار کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ 1% پیار بھی نشا کو نہیں دیا تھا۔ دن رات ان کے لبوں پر صرف حور کا ہی نام ہوتا، حور کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا ہوتا، یا پھر کوئی بھی پراپرٹی خریدنی ہوتی، وہ صرف حور کے نام پر ہی خریدی جاتی۔ نہیں سلطان احمد نہیں، میں نے اپنی بیٹی نشا سے کہیں زیادہ تمہاری بیٹی کو پیار دیا، اپنی بیٹی کو ہمیشہ اگنور کیا۔ آج اگر مہر ماں بھی ہوتی حور کو اتنی محبت نہ دے پاتی جتنی میں نے دی۔ میں نے حور کو اتنا پیار اس لیے دیا تاکہ تم مجھ سے شادی کر لو، مجھے تمہارا بھروسہ جیتنا تھا، مگر تم مجھ پر آج بھی بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے ہر وقت اپنی بیٹی کو ساتھ رکھتے ہو، اور تمہاری اتنی جائیداد میں میرا اور میری بیٹی کا کوئی حصہ نہیں۔ میں اس جائیداد میں ایک کوڑی بھی حور کو نہیں لینے دوں گی۔ حور کا بھی حال مہر ماں کی طرح ہوگا، تم دیکھنا، تم اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی ترسو گے۔ مہاجبین غصے سے بل کھاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ حور وائٹ سے کھلے ٹراؤزر پر بےحد شارٹ سلیو لیس شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ سلطان احمد ناراضگی سے
اور وائٹ کھلے سے ٹراؤزر پر بے حد شارٹ پنک سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سلطان احمد سے ناراضگی کے بعد وہ آج سارا دن کمرے میں بند رہی تھی۔ سلطان احمد وقفے وقفے سے اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ 5 گھنٹوں کی ناراضگی کے بعد وہ بالآخر مان گئی تھی۔ سلطان احمد اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کر گئے تھے۔ انہیں ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں اچانک سے جانا پڑ گیا تھا۔ میم آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، وہ سٹنگ ایریا میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ڈیانا نے آ کر اطلاع دی تو وہ حیرانگی سے سٹنگ ایریا کی طرف بڑھی۔ سٹنگ ایریا کے دروازے پر وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ ساحر خان زادہ، وہ نے بے یقینی سے اس کا نام بولتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک صوفے پر بلو وائٹ جینز پر بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ نشا اس کے ساتھ چپک کر بیٹھی تھی۔ ساحر اس کا ہاتھ تھامے اس کے ہاتھ پر آٹوگراف دے رہا تھا۔ ساحر کی نظر حور پر پڑی تو وہ بے اختیاری میں صوفے سے اٹھتے ایک ٹرانس کی کیفیت میں حور کی طرف بڑھا۔ آٹوگراف پلیز، ساحر نے اپنا ہاتھ حور کی طرف بڑھایا۔ وٹ؟ حور نے حیرانگی سے ساحر خان کو دیکھا جو اس سے آٹوگراف مانگ رہا تھا۔ اگر یہی نہیں دینا تو میرا دل حاضر ہے، اس پر اپنا نام لکھ دو۔ ساحر نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے تو حور نے چیختے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایک لڑکی کے سامنے اپنی شرٹ اتارو گے؟ حور نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے، اب اسے غصے سے گھورا تھا۔ ساحر خان اپنی شرٹ کے اوپر والے بٹن جو کھول رہا تھا بند کر چکا تھا۔ کوئی حرج نہیں لڑکی کے سامنے شرٹ اتارنے میں لڑکی کو تو نہیں کہہ رہا شرٹ اتارنے کو۔ ساحر کی بات پر حور کا رنگ تانبے کی مانند سرخ پڑا۔ یو آر، حور نے دانت کچکچائے تھے، آئی نو آئی ایم ویری ہینڈسم۔ ساحر حور کی بات مکمل کرتے دلکشی سے مسکرائے۔ یو آر چیپ مین، بے شرم بےہودہ بھی ہو ساحر خان زادہ۔ حور نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ بھولیے مت میڈم، آپ میری بہت بڑی فین ہیں۔ سلطان انکل مجھے یہ بات بہت مرتبہ بتا چکے ہیں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ جس حور کی بات کرتے ہیں وہ اصل میں جنت کی حور ہے۔ ساحر نے مدہوش ہوتے حور کی گال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ حور 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ دیکھیے مسٹر، میں ساحر خان کی فین نہیں بلکہ ساحر خان کے گانوں کی فین ہوں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہی بنا ہی نہیں جس سے حور سلطان شاہ امپریس ہو جائے۔ حور نے ایک ادا سے بولتے گہرا مسکراتے ہوئے ساحر کی گرین آنکھوں میں جھانکا۔ اف یہ ڈمپل! ساحر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ یو آر شیم لیس پرسن! حور کے عارض غصے سے سرخ گلاب ہوئے۔ پہلی مرتبہ کوئی انسان اتنی بے باکی سے اس کی تعریف کر رہا تھا، وہ بھی اس کے ڈمپل کی جس میں اس کے پاپا کی جان بستی تھی۔ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ مغرور بھی ہو، ساحر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ آئی ایم دا ون اینڈ اونلی، مجھ جیسا کوئی نہیں، حور نے سینے پر ہاتھ باندھتے سوال کیا۔ خود پسند بھی ہو؟ ساحر دلکشی سے ہنسا تھا۔ تم نہیں ہو کیا؟ خود پسند؟ حور نے لفظ چبائے تھے۔ نہیں، کیونکہ میں خود سے کہیں زیادہ تمہیں پسند کرتا ہوں، بلکہ جہاں تم آتی ہو وہاں ساحر خان زادہ کہیں نہیں ہوتا، کہیں ہوتا ہی نہیں ہے، صرف تم رہ جاتے ہو۔ ساحر خان زادہ کی آواز گھمبیر ہوئی، آنکھوں میں چھلکتی دیوانگی اور محبت دیکھ کر وہ سٹپٹائی تھی۔ تم مجھ پر لائن مار رہے ہو، وہ بھی پہلی ملاقات میں؟ حور نے غصے سے سرخ ہوتے کہا۔ اب وہ اس بے باک انسان کی باتیں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ہماری ظاہری طور پر تو دوسری ملاقات ہے، ظاہری طور پر، مگر میری تم سے میرے سپنوں میں ہزاروں ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور تم میرا پرپوزل بھی ایکسیپٹ کر چکے ہو۔ ساحر خان زادہ کہتے ہوئے اپنے جیب سے انگوٹھی نکالتے گھٹنوں پر جھک چکا تھا۔ آئی لو یو سو مچ، ول یو میری می؟ ساحر خان نے گھٹنوں پر جھکی انگوٹھی حور کی طرف بڑھائی تھی۔ حور کا رنگ حیرت کی زیادتی سے کھلا تھا۔ سٹنگ ایریا میں موجود ڈیانا اور ماریا جو ان کی میڈ تھی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ نشا کا رنگ یہ دیکھ کر سرخ پڑا تھا، وہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ حور نے غصے سے ڈیانا اور ماریا کو گھورا تو وہ جلدی سے وہاں سے چلے گئی۔ آر یو میڈ؟ تم مجھے ایسے کیسے پرپوز کر سکتے ہو؟ حور نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تو کیا چاہتی ہو؟ اپنا دل چیر کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں، تمہاری راہ میں چاند ستارے بچھا دوں؟ ایک موقع دے کر تو دیکھو، میں تمہارے لیے یہ بھی کر گزروں گا۔ ساحر خان یوں ہی گھٹنوں پر جھکے جذب کے عالم میں بولا۔ یو آر سک، ٹوٹلی سک! حور بولتے ہوئے وہاں سے جانے کے لیے مڑی تھی۔ تمہارے پیار میں پاگل ہو چکا ہوں، تم سے پہلے آج تک کبھی دل کو کوئی اتنا اچھا نہیں لگا۔ تم نہ ملی تو مر جاؤں گا میں۔ ساحر خان کھڑے ہوتے دیوانگی کے عالم میں بولا۔ میں کیسے مان جاؤں تم جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو؟ حور نے مڑتے ساحر خان کو کٹیلی نظروں سے گھورا تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں ان میں صرف
تمہارا عکس نظر نہیں آ رہا؟ ساحر خان حور کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کر چکا تھا۔ نہیں آ رہا، اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی بات پر یقین ہے۔ حور نے غصے سے ساحر خان کو دھکا دیا۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ساحر گہرا سانس کھینچتے بے بسی سے خفیف سا مسکرا گیا۔ اسے لے کر بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ ان کچھ دنوں میں گزرا ایک ایک پل اسے باور کروا چکا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی تو اس کی سانسوں کا ذریعہ بن چکی ہے، وہ اس سے دور ہوا تو اس کی سانسوں کی ڈور سے تعلق ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم مجھے یقین دلانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، حور نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تم جو بولو گی وہی کروں گا۔ مرنے کا کہو گی، خدا کی قسم دوسری سانس نہیں لوں گا، ساحر نے گہرائی سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، کل سے تم میرے پرسنل گارڈز میں شامل ہوگے۔ میں جہاں جاؤں گی تم وہیں پر میرے ساتھ میرے پرسنل گارڈز کے طور پر جاؤ گے، بلکہ ابھی سے جاؤ گے میرے ساتھ۔ حور ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ اس سربھرے عاشق کا دماغ آج ہی ٹھیک ہو جانا تھا۔ وہ اس کا وہ حال کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ اسے عاشقی نام سے نفرت ہو جائے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے جا رہی ہوں۔ 2 گھنٹے کی مووی کے دوران تم ہاتھ باندھے سینما ہاؤس کے باہر کھڑے ہوگے۔ اگر تمہیں کوئی بھی پہچانے گا تو تم کہو گے تم ساحر خان زادہ نہیں بلکہ ایک ادنیٰ سے عام سے گارڈ ہو۔ حور نے مسکراتے ہوئے اپنی شرائط بیان کی۔ اف یہ ڈمپل! ساحر نے پھر سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ دیکھو مسٹر، جب تک تم میری شرائط پوری نہیں کر لیتے مجھ سے فرینک ہونے کی کوشش مت کرنا۔ حور نے غصے سے دانت کچکچائے۔ کیا اس سب کے بعد تم مان جاؤ گی؟ ساحر خان نے بےتابی سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، اس کے بعد تمہیں میرے پاپا کو امپریس کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مان جائیں گے تو تمہیں اگلے 10 سال میرا انتظار کرنا پڑے گا۔ پہلے میں ڈاکٹر بنوں گی، پھر ہاؤس جب کمپلیٹ کروں گی، پھر میں اپنا ہاسپٹل بنواؤں گی، اور پھر میں کچھ سال اپنے ہاسپٹل میں کام کروں گی۔ اگر تب تک تم زندہ بچے تو پھر میں تم سے شادی کر لوں گی۔ حور نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اتنا لمبا انتظار، بڑھاپا آ جائے گا تم پر۔ یہ پیار محبت جوانی میں اچھا لگتا ہے۔ ساحر نے مسکراہٹ چھپائے حور کو تپایا۔ بڑھاپا مجھ پر نہیں تم پر آئے گا۔ میں تو ابھی 18 کی بھی نہیں، یقیناً تم ابھی 50 کے تو ہوگے۔ حور نے غصے سے بڑھ بڑھ جھلتے کہا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح وہ بھی اپنی خوبصورتی اور عمر کو لے کر بہت حساس تھی۔ وہ اتنی کم عمر تھی، اگلے 10 سالوں تک اسے بوڑھا ہونے کا طعنہ دے رہا تھا۔ حور کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ میں 25 سال کا ہوں، لیکن میں تم سے شادی 35 سال کی عمر میں نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ دن دو مجھے، تم ساحر خان کی محبت میں دیوانی ہو جاؤ گی۔ اور رہی بات احمدی انکل کی، تو وہ تو ہیں ہی میری مٹھی میں۔ تم 18 کی ہونے سے پہلے ہی میری ہو جاؤ گی، مکمل طور پر صرف ساحر خان زادہ کی، سر سے لے کر صرف میری۔ تم پر صرف ساحر خان کا حق ہوگا، اور ساحر خان پر تو صرف تمہارا ہی حق ہے۔ میں کچھ دن تو کیا ساری عمر تمہارا گارڈ بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اتنا بھی کانفیڈنس اچھا نہیں ہے، یہ نہ ہو اس سے پہلے ہی میں کسی اور کی ہو جاؤں۔ وہ نے ساحر خان کی بات پر اس کی آنکھوں میں دیکھتے سے جتایا۔ تم صرف ساحر خان کی ہو، صرف ساحر خان کی ملکیت۔ تم پر کسی کا غیر کا سایہ بھی پڑا تو ساحر خان اس کی جان لے لے گا۔ وہ اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کرتے کر آیا تھا۔ ساحر خان کی آنکھوں سے چھلکتی اس کی دیوانگی محسوس کرتے حور کے عارض تب کر انار ہوئے۔ دور رہو مجھ سے، میں نے آج تک کسی کو اجازت نہیں دی کوئی میرے قریب بھی آئے، اور تم مجھے بار بار چھو رہے ہو، حور غصے سے چیخی۔ ساحر اس سے غصے کی پرواہ کیے بغیر کمر سے تھامے ٹرانس کی کیفیت میں اس کے چہرے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا ایک ایک نقش حفظ کر رہا ہو۔ حور نے غصے سے اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں زور سے مارتے اس کی گردن اپنے لمبے ناخنوں سے زخمی کی۔ ساحر نے گردن میں شدید جلن محسوس کرتے حور کو چھوڑتے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا، جہاں خون کی ننھی ننھی بوندیں اس کی انگلیوں کے پوروں پر آن ٹھہری تھی۔ بہت ظالم ہو ظالم حسینہ، ساحر مسکراتے ہوئے بولا۔ اس سے کہیں زیادہ ظالم ہو، یہ تمہیں اگلے کچھ دنوں تک پتہ چل جائے گا۔ حور گہرا مسکراتے ہوئے ایک ایک لفظ چباتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ساحر خان زادہ پچھلے 15 دنوں سے حور کے پرسنل باڈی گارڈ کے طور پر اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ ہر جگہ پر وہ حور کے گارڈز میں شامل ہوتا۔ یہ اس کے لیے کافی ایمبیرسنگ سچویشن تھی۔ وہ اس سے ہر چھوٹا کام کرواتی، سیلف سروس ریسٹورنٹ میں اس سے کھانا منگوانے سے لے کر اس کی گاڑی کا دروازہ وہ کھولتا تھا، یہاں تک کہ حور جب اپنی دوستوں کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھا رہی ہوتی تھوڑی دیر دور ٹیبل کے نزدیک کھڑا ہوتا۔ جب کوئی فین آ کر اسے پہچانتا تو وہ ساحر خان زادہ ہونے کی پہچان سے مکر جاتا تھا۔ اوپر سے اس کی عجیب و غریب فرینڈز کی دل جلانے والی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو پاتا تھا۔ فرینڈز کی دل جلانے والی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے بہت مشکل سے اپنے غصے پر قابو پاتا تھا۔
کل کے نیوز پیپر میں اس کی تصویر چھپی تھی جہاں وہ حور کے لیے اس کی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ حور کا بھی ایک سائیڈ کا پوز تھا اور دور سے تصویر کھینچی گئی تھی جس میں حور کا مکمل چہرہ کیپچر نہیں ہو سکا تھا۔ مختلف آرٹیکلز اور نیوز چھپ رہی تھی جس میں سے ایک حسینہ کا باڈی گارڈ دکھایا گیا تھا۔ بہت نازیبا باتیں بھی لکھی جا رہی تھیں، مگر کل سے فون پر فون کالز آ رہے تھے جن میں زیادہ تر ان کمپنیوں کے تھے جن کا وہ برانڈ ایمبیسیڈر تھا۔ اور آج صبح شاہ زیب خان کا بھی فون آ چکا تھا۔ انہوں نے بھی سختی سے اس ماجرے کے متعلق پوچھا تھا، اور آج احمدی صاحب نے بھی اسے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ کیا بات کرنے کے لیے اسے ڈنر پر بلا رہے ہیں۔ ساحر ڈرائنگ روم میں مضطرب انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ آج پہلی مرتبہ سلطان احمد کے سامنے وہ تھوڑا نروس سا تھا، ورنہ وہ اس کی دوستوں کی طرح تھے۔ شاہ زیب سے کہیں زیادہ وہ ان کا احترام کرتا تھا، ان سے محبت کرتا تھا۔ وہ کافی مرتبہ سلطان احمد کے گھر آیا تھا لیکن حور کبھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ نشا سے اس کی کافی دوستی تھی۔ اسے اب پتہ چلا تھا حور کبھی کیوں سامنے نہیں آئی۔ اس کا مزاج ہی ایسا تھا، وہ بہت مغرور تھی اور سلطان احمد کی بے انتہا لاڈلی تھی جس کی وجہ سے کافی خود سر بھی تھی۔ مگر اتنے دن میں وہ اس کے ساتھ گزار کر اسے مکمل طور پر جان چکا تھا۔ وہ ضدی تھی، خود سر بھی تھی، مگر بدتمیز نہیں تھی۔ یہ ایٹیٹیوڈ بھی صرف سلطان احمد کے شدید لاڈ اور محبت کی وجہ سے اس کے اندر تھا۔ سلطان احمد کی ہر بات وہ مانتی تھی۔ اس دن وہ ان کے قریب ہی کھڑا تھا، اپنی فرینڈز کے بہت اصرار کے باوجود وہ ان کے ساتھ کلب جانے پر تیار نہیں ہوئی تھی۔ ایک فرینڈ نے اسے مشورہ بھی دیا تھا، ہوٹل کی دوسری طرف ایک راستہ ہے جہاں سے وہ آرام سے اپنی کارڈز کو چکما دے کر ان کے ساتھ کلب جا سکتی ہے، مگر اس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے پاپا کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اس بات پر اپنی فرینڈز کے مذاق کا نشانہ بھی بنی تھی۔ کبھی اپنی دوستوں کے ساتھ شیشہ نہیں پیتی تھی، نہ ہی کسی کے اصرار پر وہ کسی بھی قسم کا نشہ کرتی تھی۔ لندن میں رہنے والی اس کی فرینڈز بہت زیادہ اعزاز خیال تھیں، مگر حور پر ان کا بالکل بھی رنگ نہیں چڑھا تھا۔ یہ خصوصیات دیکھتے وہ حور کا اور دیوانہ ہو چکا تھا۔ ساحر خان زادہ نے سو پر پہلو بدلتے سلطان احمد کو دیکھا جو اسے کب سے گھور رہے تھے۔ انکل وہ ساحر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ سلطان احمد ہاتھ کے اشارے سے اسے روک چکے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اور حور جو کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں، میں اپنی بیٹی کے پل پل کی خبر رکھتا ہوں۔ حور کے پرسنل گارڈز میرے ماتحت ہیں، ایک بات سے وہ مجھے باخبر رکھتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی پر یقین نہیں کرتا، یہاں تک ان گارڈز پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ میں خود بھی پرسنلی طور پر اپنی بیٹی پر نظر رکھتا ہوں۔ مجھے لگا تھا تم اور حور مجھے خود بتاؤ گے یہ جو سب ہو رہا ہے، مگر تم دونوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ حور میں تو ابھی بچپنا ہے، مگر تم تو سمجھدار ہو۔ یہ سب کیا کر رہے تھے؟ اس نے ایک شرط رکھی اور تم مان بھی گئے۔ تمہاری ساکھ پر کتنا اثر پڑا ہے، تمہارے کیریئر پر بھی اثر پڑا ہے۔ کیا بچوں کی طرح اس کی بات مان کر بیٹھ گئے؟ سلطان احمد نے ساحر خان کو اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم مجھے بتاؤ؟ سلطان احمد نے خشمی کی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی بیٹی کو چاہتا ہوں، دل و جان سے چاہتا ہوں، اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ساحر خان نے سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے اعتماد سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، میری خواہش یہی کہ کاش ایسا ہوتا۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے تم جیسا انسان ہی چاہیے تھا، مگر یہ ممکن نہیں۔ سلطان احمد کی بات پر ساحر مضطرب ہوا۔ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا؟ ساحر نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ یہ تم جا کر شاہ زیب سے پوچھو، وجہ بہت ٹھوس ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا، کیونکہ شاہ زیب نے یہ حقیقت تم سے چھپائی ہے، وہی تمہیں بتائے گا۔ سلطان احمد سنجیدگی سے کہتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ساحر خان اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے صوفے سے کھڑا ہوا تھا۔ شاہ زیب خان نے اسے کیا چھپایا ہے جس کی وجہ سے حور اس کی نہیں ہو سکتی؟ شاہ زیب اور سلطان احمد کے اتنے اچھے تعلقات تھے، پھر کیا وجہ تھی ایسی کہ سلطان احمد اسے پسند کرنے کے باوجود اس رشتے سے انکار کر چکے تھے؟ وہ بے چینی سے صوفے سے اٹھا تاکہ حور آتی دکھائی دی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ تمہارے بارے میں آج میں نے آرٹیکل پڑھا، مجھے بہت برا لگا جو تمہارے بارے میں چھپا ہے۔ حور نے شرمندگی سے کہا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے جسے دیکھتے ساحر خان کی بے چینی میں اضافہ ہوا تھا۔ ساحر نے حور کے قریب ہوتے اس کی آنکھوں کے گوشے پر ابھرتی شبنم کو نرمی سے چنا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے سامنے جھکا تھا۔ یہ دل تو تمہارا ہے ہی، ساحر خان زادہ کا سر بھی تمہارے سامنے ساری عمر جھکا رہے گا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر تمہاری عزت کرتا ہوں۔ میرے بارے میں جو لکھا گیا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مگر جو کچھ ایک انجان لڑکی کے بارے میں لکھا گیا مجھے وہ تکلیف دے گیا ہے، کیونکہ تمہیں کوئی کچھ بھی کہیں انجانے طور پر ہی صحیح، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری حور۔ ساحر خان نے اس کے سامنے سر جھکایا تھا۔ حور کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں۔
ساری غلطی اس کی تھی اور وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ساحر خان نے اپنی پاکٹ سے انگوٹھی نکال کر حور کی طرف بڑھائی۔ اسے قبول کر لو حور، ورنہ میری دھڑکنیں رک جائیں گی۔ قبول کر لو میری محبت کو پلیز۔ وہ التجائیہ ہوا۔ تم نے میری ایک شرط پوری کی ہے، میرے پاپا کی رضامندی تم حاصل نہیں کر سکے، اس لیے میں یہ انگوٹھی قبول نہیں کر سکتی، سوری۔ حور بھیگے لہجے میں کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ساحر گہری سانس بھرتا زمین سے اٹھا تھا۔ اس کا آج رات ہی فلائٹ سے پاکستان جانے کا ارادہ تھا۔ آج رات کی فلائٹ سے ہر اس وجہ کو ختم کرنے کا ارادہ تھا جو حور سے دوری کا سبب بن رہی تھی۔ ساحر خان زادہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ سلطان احمد جو ان سے کافی فاصلے پر کھڑے تھے، یہ سب دیکھ کر انہیں اپنی بیٹی کے لیے ساحر خان زادہ بہترین انتخاب لگا تھا، بلکہ پچھلے 15 دن سے وہ سب دیکھ کر اس لیے خاموش تھے کیونکہ وہ ساحر کو پرکھ رہے تھے، اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ حور نے اسے بہت ٹارچر کیا تھا، جس طرح ساحر اس کی ہر بات برداشت کر رہا تھا۔ حور نے غصے سے ساحر پر کافی تک پھینک دی تھی۔ اس دن وہ دیر سے آیا تو مگر وہ مسکراتے ہوئے برداشت کر گیا۔ سلطان احمد نے یہ سب کھیل خود چلنے دیا تھا کیونکہ وہ خود غرض ہو چکے تھے۔ ساحر خان انہیں اپنی بیٹی کے لیے چاہیے تھا، چاہے اس کے لیے ساحر خان کے بچپن کا نکاح ہی کیوں نہ ٹوٹتا۔ جو لڑکا ان کی بیٹی کے سامنے اپنا سر جھکا سکتا یقیناً اس سے اپنی محبت بھی جان سے بڑھ کر کرتا تھا۔ پیار میں بہت سے مرد جان دینے کی بات کرتے ہیں مگر اپنا سر کوئی ہی جھکاتا ہے۔ ساحر خان زادہ احمدی صاحب کا پہلا اور آخری انتخاب تھا۔